ایک جگہ آپ نے یہ بات فرمائی, دوسری جگہ مذاکرات والی بات. میں پھر کلیئرٹی چاہ رہی ہوں اس بات پہ کہ آپ کب جا رہے ہیں پھر سی ایم کے پی کے سے بات کرنے, ملاقات کرنے, گفتگو کرنے؟ ایسی بات تو نہیں ہوتی کہ آپ چل کے اٹھ کے چلے جائیں گے. جب چیزیں نارملائز ہوں گی, جب بھی دعوت دیں گے, بالکل میں چلنے کو تیار ہوں. اور میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں, جے وائی کے ہیں, جو بھی اپوزیشن ہے, چاہے جو بھی حکومت ہے, کہ اتحادی طور پر ان کے لیے کھلے ہیں, اپوزیشن کے ہر جماعت کے لیڈر کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں. خیبر پختونخوا کیا جو ہے وہ ترقی کے لیے, خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ مقدمے کے لیے, مرکز کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے میرے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوں گے. یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے, یہ وہ گورنر ہاؤس نہیں جس کے دروازے بند ہوتے ہیں. یہ کھلے رہیں گے, ہر عام اور خاص کے لیے کھلے رہیں گے. ہر کوئی آ سکتا ہے اور ہم وہاں پر بیٹھ کر اپنے صوبے کی ترقی کی بات کنڈی صاحب, کیا یہ انویٹیشن ہے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہ آئیے گفتگو کرتے ہیں, بیٹھے ہیں گورنر ہاؤس؟ ہر پی ٹی آئی کے دوست کے لیے, جو سنجیدہ دوست ہیں, جو خیبر پختونخوا کی کا درد رکھتے ہیں, خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات کرتے ہیں, میرا ہر کسی کے لیے دروازہ کھلا. آپ نے کہا سنجیدہ لوگوں کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور دوسری جگہ آپ نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب سنجیدہ نہیں ہیں, تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلے ہوئے؟ ہر کسی لیے کھلے ہیں, کراس دی بورڈ, اے ٹو زیڈ, جو بھی آنا چاہے. خیبر پختونخوا کی عوام کا گورنر ہاؤس ہے, جو بھی آنا چاہے ان کے لیے دروازے کھلے. رائٹ. اچھا, ایک جگہ مذاکرات ہو رہی ہے کنڈی صاحب, آپ پالیٹکس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں, اہم لیڈر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو ابھی کے پی کے میں بنی ہوئی ہے, اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں بات کرنی ہے پولیٹیکل پارٹی سے, اس میں مذاکرات کی بارہا جو انویٹیشن دی جا رہی ہے, ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی جو انویٹیشن دی گئی, اس کا کوئی ثمرات سامنے آئیں گے؟ دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم مذاکرات کرتے ہیں. اول آخر آپ جتنی بھی وہ کریں, آپ کو ڈائلاگس کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ڈائلاگس دروازے آج بھی کھلے ہیں. پرابلم ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ان کے ایک سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم کسی کو بھی فوج کو سیاست میں نہیں دھکیلنا چاہتے, فوج سیاست سے دور ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات بھی ہمارے ساتھ وہی کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر سروس کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں, ریٹائرڈ کے جو ہے ہم جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں. آپ نے اگر مذاکرات کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کرنا ہے, تو پولیٹیشنز نے آپس میں بیٹھنا ہوگا. آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں ہوگا, لیکن میں پولیٹیشین ہوں فار ایگزامپل, تو میرے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, جتنے پولیٹیشین ان کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے مذاکرات وہ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا مذاکرات پولیٹیشینز نہیں کرنے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے پولیٹیشین مذاکرات, جو نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم بتائیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, نہیں کچھ ہو سکتا. تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو الٹیمیٹلی آئے گا نا کنڈی صاحب, کے پی کے اندر بھی آئے گا. اگر وہ وفاق میں سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہتے تو پھر کے پی کے اندر بھی مذاکرات تو نہیں ہوں گے. تو آپ سے جو مذاکرات, جو آپ کے دروازے کھلے ہیں, ان کے کھلے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کوئی آمد و رفت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہی ہوا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھلے ہیں. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے, باقی جماعت سے ہم بیٹھیں گے, ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ لے کر جائیں گے, ہم اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. اگر آپ کہیں کہ ایک پارٹی نہیں ہوگی تو ہم کام نہیں کریں گے, ہم نے تو کام کرنا ہے. اب دیکھیں, اگر آپ خود اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں, آپ اتنے اہل نہیں ہیں, آپ اگر نالائق ہیں, نااہل ہیں, نکمے ہیں, تو اپنی نااہلی, ناکامی اور نکمہ جو ہیں اس کو آپ کسی اور کے کھاتے میں نہ ڈالیں. آپ آئے, اپنا کیس پریزنٹ کریں, پراپر فورمز پہ کریں. دیکھیں, اگر آپ ایک عدالت میں, اگر آپ کی پیشی ہائی کورٹ میں ہے اور آپ سیشن کی عدالت میں یا سپریم کورٹ چلے جائیں, وہاں پہ تو آپ کی پیشی نہیں ہونی نا. تو لہٰذا آپ کے جو فورمز ہیں, دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہوا ہے, 11واں این ایف سی, جو 7واں این ایف سی ایوارڈ 2011 میں ہوا تھا. 3 این ایف سی ایوارڈ جو کہ ہوئے تھے, جس کو جو امپلیمنٹ ہوئے تھے, ایک محترمہ شہید کے دور میں ہوا تھا, ایک میاں صاحب کے دور میں ہوا تھا, ایک آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا. اس میں آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہمیں 50 سے 60 روپے 1% ہم نے ڈویژن پول سے ہمیں ایکسٹرا خیبر پختونخوا کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے 50 سے 60 روپے ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ مل رہے ہیں, وار آن ٹیرر مل رہے ہیں. اب 50 سے 60 ارب روپے سالانہ 9 سال اگر ان کو ملے ہیں, اس وقت میرے پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں. ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کے پاس لڑنے کو صحیح ہتھیار نہیں ہے, وہ فلی اکوپڈ نہیں ہے. تو 50 سے 60 روپے سالانہ 9 سال ملے, کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ ہم تو سوال یہ کرتے ہیں, پھر یہ چیختے چلاتے ہیں کہ آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں. آپ کرپشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کنڈی صاحب؟ میں بھی ہے چیزیں. آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کرپشن, نہیں, میں کوئی کرپشن نہیں دیکھتا. میں کہتا ہوں پیسے ہمیں عوام کو تو بتائیں, خیبر پختونخوا کو بتائیں, ان کی پولیس کو بتائیں جو لڑ رہے ہیں احتیاطوں, کہ 60 ارب روپے سالانہ 9 سال جو ملے ہیں وہ کدھر خرچ ہوئے ہیں. میں تو صرف یہ بس سوال کرتا ہوں نا. اگر خرچ ہونے کے پتہ ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. میں جب آ رہا ہوں, اب اوپنلی تو شاید پولیس کے آفیسرز نہیں آ سکتے, لیکن ہر سپاہی, ہر افسر رو رہا ہے کہ ہماری تنخواہیں پورے صوبے کی سب سے کم ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس گیجٹس نہیں ہیں, جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے پاس ہمارے سے اچھے ہتھیار ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہم ان کو پرووائڈ نہیں کریں گے
تو ہماری جانوں کا تحفظ وہ کیسے کریں؟ حالانکہ کے پی کے کی سیکیورٹی سچویشن سب سے زیادہ سینسٹیو ہے اس ٹائم پر. لیکن دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں جی. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کی حکومت ہر اس شخص کے ساتھ مذاکرات کری جو پاکستان کا آئین پاکستان کے قانون کو فالو کرتا ہے اور مانتا ہے. جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے جس صوبے میں بھی ہو، پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے مذاکرات نہیں کرے گی. رائٹ. اچھا آخر میں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر میں آپ کا ری ایکشن چاہ رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا جو تیل ہے وہ بھی کے پی کے گورنمنٹ کے کھاتے سے آتا ہے. آپ کا جو گورنر ہاؤس ہے ایسا نہ ہو کہ میں اسے کھول دوں، یہ کہہ رہے ہیں کے پی کے سی ایم. اس پہ آپ کا ری ایکشن؟ میرا صرف یہ مشورہ ہوگا کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 121 اور 122 پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں اور ان کو اس کی ترجمہ کر دیں تو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے میں تو ڈی خان میں، آپ اسلام آباد میں نزدیک ہیں، تو اگر آپ اس کو پشاور لکیر سے کہہ دیں اگر وہ پڑھ لیں اس کانسٹیٹیوشن کی یہ آرٹیکل 121 122 اس میں سب کچھ لکھے. رول آف بزنس بھی پڑھنا پڑتا ہے. اگر ہم کسی عہدے پہ اگر میں پہنچ گیا ہوں تو مجھے کچھ پڑھنا بھی پڑتا ہے نا. کوئی بکس پڑھنی پڑتی ہیں، کانسٹیٹیوشن پڑھنا پڑتا ہے، کوئی رول آف پروسیجر پڑھنے پڑتے ہیں، چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو اگر وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 121 اور 122 پڑھ لیں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا.